الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبادت کے معنی مفہوم اور حقیقت کے سلسلہ دروس کا یہ دوسرا درس ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے درس میں پڑھا کہ جو پہلی شرط عبادت کی وہ انتہائی درجے کی محبت ہے. تو آج ہم چاند کی آیتیں اور قرآن کی آیت کے ساتھ حدیث نبوی پڑھیں گے چاند کی، جو دلالت کرتی ہے کہ اس بات پہ کہ سب سے زیادہ انتہائی درجے کی محبت صرف اللہ سے لیے ہوگی تو وہ عبادت کہلائی جائے گی. اب جیسے جیسے اللہ کی محبت نکلتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان نکلتی جائے گی، تو انسان جو ہے اسی طرح جو ہے اسے اللہ کی عبادت، خاص کر کے اللہ کی معرفت جانا قرآن اور صحیح حدیثوں سے مشکل ہوتا جائے گا. تو انسان اپنے آپ کو خود پہچان سکتا ہے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے اور اس میں اللہ کی محبت کس قدر ہے، یا اللہ سے جو محبت جو ہے وہ بھی ہے اور غیر اللہ سے بھی ہے، جیسے دنیا سے ہے، سمجھ جانے سے ہے، یا کہ وہ بالکل ہی غیر اللہ کی محبت میں پھنسا ہوا ہے. تو اس سے وہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. تو اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 جو کہ کتاب الایمان میں ہے، یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلاثہ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جنس میں 3 یہ خصلتیں ہوں گی تو ایمان کی لذت، مٹھاس، سکون اور راحت پائے گا. پہلی شرط کیا بتائی؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کائنات میں سب سے زیادہ اسے ہو. وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اور کوئی بھی جو شخص ہے، کوئی بھی جو مسلمان ہے، وہ محبت کرے گا کسی سے بھی نہیں سوائے اللہ کے لیے. یعنی اللہ کی محبت جو وہ ذاتی طور پر ہے اور وہ اصل ہے، اور باقی جتنے چیزیں ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے ہوگی. اگر اللہ کے ساتھ ہوگی تو وہ کفر اور شرک اور ند بن جائے گا اگر حجت پوری ہوگی تو. وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودُ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اسے کفر میں جانا، اس کراہیت، اس طرح اسے نفرت اور اسے بغض اور اس کے لیے مشکل ہو جیسے کہ وہ آگ میں جا رہا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ قیامت ہونی ہے. اگر میں نے نیک عمل نہیں کیا، اگر اللہ کی محبت نہ ہوئی تو نیک عمل ہو ہی نہیں سکیں گے. تو کیا ہے کہ اس کے لیے جانا برابر ہو جائے گا کہ اسے کولوں کی آگ جلا کے، پہاڑ کولوں کے کھڑے کر کے آگ جلا دے، اور اس کے لیے کفر پہ واپس جانا ایک ہی برابر ہوگا، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے. اگر وہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو یہ حدیث بہت بڑی عظیم حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، کہ کس طرح اللہ کی محبت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی انسان احسان کے مقام پر گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن اس طرح کہ اللہ کی معرفت، عظمت، جلال اس طرح دل میں اور راسخ ہو جائے گی، اس طرح دل منور ہو جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے لیے اللہ کے رسول کی محبت اس کائنات میں سب سے زیادہ ہو جائے گی. اگر یہ زیادہ نہیں ہوتی تو سمجھ لے آدمی جو ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے مومن اور احسان کے مقام سے بہت پیچھے ہے. یہ اپنے محاسبے کے لیے سب سے بڑی حدیث ہے. اس میں ہم شیخ محی الدین کا قول پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ایک مرجع اور اصول ہے اپنے آپ کو پہچانے کا. اصول الدین میں سے یہ یعنی حلاوت الایمان کیا ہے کہ وہ اس کی مٹھاس، لذت، سکون، راحت، دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت بن جائے گی.
جیسے کہ ہم سورۃ الانفطار میں جانتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، ابرار جو ہیں نیک متقی پرہیزگار وہ دنیا میں جنت میں ہے، ان الابرار لفی جہیم، کہ جو فاسق فاجر ہیں وہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہو جہنم کی طرح ہے، جہنم میں جیسے رہتے ہیں، اتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی تو وہ تو اگر اسے بدن کو ساری نعمتیں دے گا، لیکن روح کو اگر اس کی غذا نہیں ملی، روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، شان ہے، اگر نہیں ملی تو وہ بہت ہی کل اضطراب اور تنگی کا شکار ہو جائے گا اور انسان خودکشی کرنے پہ آ جاتا ہے بعض کا۔ اس لیے سب سے زیادہ خودکشی وہی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ امیر ملک ہے، اور سب سے زیادہ امیر لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دن رات چین نہیں ملتا، وہ ہے کس میں؟ نشوں میں۔ اس لیے مسلمانوں کی حالت بھی دیکھ لیں آپ کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ کی محبت بڑھانے میں، اپنے آپ کو پہچاننے میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو، یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیوں تو کافر کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ نہ ماں باپ کا قدر، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق، تو یہاں پہ اللہ مومنوں کو بتا رہا ہے کہ اپنے آب و اجداد، یعنی تمہارے باپ ہیں یا باپوں کے باپ، یعنی دادا پردادا تک، وہ اخوانکم، اور تمہارے جو بھائی ہیں ان کو اپنا جو ہے ولی اور دوست نہ بناؤ۔ یہ دلی بات کر رہے ہیں، دنیاوی امور تو اس میں داخل نہیں ہے۔ تو دنیاوی امور میں آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کے جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، وہ کسی طرح بھی جو باطل نہیں ہو سکتے یا کسی طرح ساقط نہیں ہو سکتے، وہ ادا کرنے پڑتے ہیں، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ استحب الکفر، اگر کفر کو زبردستی پسند کرتے ہیں، استحب ہوتا ہے نا کہ کسی جان بوجھ کے زبردستی مسلط کرنا ہے، کیونکہ قدرتی طور پہ انسان کو بنایا گیا کہ کل مولود یولد علی فطرہ، فطرت پہ ہے، وہ دین ابراہیمی پہ ہے، وہ نیچر دین پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوشی کرتا ہے۔ اگر اسے جنگل میں چھوڑ جائے تو وہ کبھی بھی غیر اللہ کی پوجا نہیں کرے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اولئک هم الظالمون، کہ جو ان سے تعلق رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ظالم ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، یعنی اس میں باپ اور دادا اور جتنی بھی جو اوپر نسل ہے وہ ہے، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، بیویاں، عشیرتکم، تمہارا کنبہ، و اموال، اور جو تم کمائے ہوئے پیسے، و تجارت تخشون کے ساتھ ہے، اور جو تمہارے کاروبار ہیں، تم سمجھو کہ یہ مندے پڑ جائیں گے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو بہت زیادہ شیطان اس میں وساوس ڈالتا ہے۔ انہیں ساکنہ ترضونہ، بڑی بڑی بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے، ترضونہ احب علیکم، تمہیں زیادہ پسند ہے، من اللہ و رسول، اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے رسول کے کام کی طرف جو ہے وہ، مطلب کہ اگر سارا دن کام کرتا ہے 12 14 گھنٹے، تو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا اللہ کی عمارت اس کے لیے۔ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اگر جہاد بھی نہیں تو تم کرو گے اللہ کے راستے میں یا نفس سے نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تو انتظار کرو کہ تمہیں اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت واقع ہو جائے اور تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ اس میں بتا دیا ہے۔ کہ اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذاتی طور پہ ہونی چاہیے، اور اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے سردار ہیں، اور سب فرشتوں سے افضل ہے، سب انبیاء سے افضل ہے،
سید الاول والآخرین ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو انہوں نے مصیبتیں جھیلی ان کی وجہ سے، تو ان کی وجہ سے جو ہے ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے. اور محبت کی نشانی یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے انس ہوتا ہے، اس کی بات ماننے سے انسان کو لذت سکون ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے نہیں کہ قرآن مجید میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے حدیثوں میں کیا کہا، اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری محبت کیا ہوگی اللہ کے نبی سے؟ وہ ایک جھوٹ ہوگا. قیامت کے دن ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ جھوٹ اور کذب اور دجل تھا، فریب تھا. یہ لفظ ہمارا ہمیں دیتا ہے، شیطان ساتھ مل جاتا ہے کہ تم بڑے اللہ کے نبی کو محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو. اللہ کے نبی کو محبت نشانی یہی ہے کہ اس نے کتنے حدیثیں یاد کی، اس نے کتنا پڑھا، کتنا جانتا ہے. اسی طرح قرآن کتنا سمجھا، کتنا جانتا ہے، کتنے اللہ کے نبی اللہ کے احکام ہیں. اگر نہیں ہے تو وہ اللہ کی محبت کے دعویٰ کر ہی نہیں سکتا قیامت کے دن. اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں جیسے مرضی کو زبان درازی کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا. تو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہمیں اللہ کے نبی ہونا چاہیے. تو اس میں دوسری حدیث یہ ہم پڑھیں گے کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جب عمر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی بخاری کی ہے. لیکن اپنی جان سے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مکمل نہیں، جیسے کہ ہم نے سب سن رکھا ہے. تو جب کہا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پہلی جو بات تھی کہ یہ نہیں کہ عمر رضی اللہ جان سے محبت زیادہ محبوب نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے، کیونکہ آگ سے چھڑانے والے، جنت میں داخلے والے اللہ کے نبی ہیں. کوئی کیسے ان کے احسان کا بدلہ بھی دے سکتا ہے؟ دن رات ہم ان کے لیے درود پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے لیے درجے بیان کرنے کے لیے کہ ان کا احسان ہم سب پہ اتنا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو منتخب کیا جس کے لیے ہمیں اس دین کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ آئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ وخصم جناب البکر وترکتم جہاد فی سبیل اللہ اور رضیتم بالزرع، زرع یعنی کھیتی باڑی میں تم مشہور ہو گئے اور تم جو ہے بیعینہ شروع کر دی، اللہ سے نہیں خوف کیا، اللہ سے نہیں ڈرے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے آپس میں لڑتے مرتے ہو، تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ محبت کا بتایا کہ نہیں کرو گے ان سے زیادہ آپ اجداد سے اور اپنے شرکوں سے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم یہ کام شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں وہ ایسی سزا دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ ہم پہ ہمارے دشمن مسلط کر دے گا، اور وہ اتنی دیر تک مسلط رہیں گے جب ہم دین پہ اپنے واپس نہیں آئیں گے. دین خالص کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے خود خشوع. یہ جو دین ہے جس کے جو سارے اعمال کو کرنے کا جو سبب بنتا ہے، اس کے بغیر مردہ بدن ہے، اس کے بغیر تو بدبودار بدن ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سے نکل جائیں اور یہ چیزیں آ جائیں، غیر اللہ کی محبت داخل ہو جائے، دنیا مار کے ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ حشر کے ہم غلام بنا دیے جائیں گے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت کہ مسلمان یہاں تک ہو چکا ہے کہ ایک چائے کی پیالی نہیں پی سکتے بغیر دشمنوں کی مرضی کے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں. کس نے کیا؟ یہ ہم نے خود طاری کیا ہوا ہے. یہ ذلت خود ہم نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے. اور بھئی اگر دین کا کیا جو شرک و کفر کے قلعے کھڑے کیے میں مزار بنا کے جو بت پرستی کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ میں خلافت دوں گا جب تم شرک نہیں کرو گے. جب شرک ہی کر رہے ہیں تو یہ آپ کروڑوں سالوں کی زندگی لاکھوں چیخیں امریکہ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، امریکہ کے سفیر کو نکال دیں گے. یہ ساری باتیں، سارا کچھ ان سے پہلے ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. اگر یہ ہم نہیں ہٹائیں گے تو یہ ذلت کبھی بھی نہیں ہٹ سکتی. اس کے بعد ہم سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں. سورۃ المجادلہ آیت اس کے سورۃ کا نمبر 58 ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأید بروح منہم
يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی محبت جو ہے تمہارے دل میں اگر زیادہ آ گئی، مال دولت اور یہ جو ہم نے آب و اجداد کی، تو یہ جو ہے تمہیں کیا روک دیں گے؟ دین سے روک دیں گے اور تم ظالم بن جاؤ گے اور تم جو ہے دین کو نہیں سمجھ سکو گے. یہاں پہ بتایا کہ اللہ نے بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو اللہ کا آخرت پہ یقین رکھتی ہے، یعنی کہ آخرت پہ یقین رکھتی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حشر برپا ہوگا، ہمارا امتحان ہمیں جو ہے اعمال نامہ دیا جائے گا، اس پہ یقین رکھتی ہے. اور اللہ بھی یقین رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی محبت یقین رکھتی ہے. تو کیا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی ان کو نہیں ایسا نہیں پائے گا کہ وہ کیا ہوں گے کہ وعدون من حاد اللہ، جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، جو دن رات جو ہے کفر اور شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو دن رات جو ہے وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو یہ اصل میں ہے اللہ کے دشمن ہے. تو ان سے دلی تعلق نہیں رکھا جا سکتا. تو ایسا ہی کوئی بندہ نہیں ملے گا جو ان سے دلی تعلق رکھے گا اللہ کے نبی کے. اگر رکھتا ہے تو اس کا مطلب نہ وہ ایمان اس کا صحیح طرح ہے، نہ اسے جو ہے اللہ کا ایمان ہے. یہ ایمان کامل کی بات نہیں کر رہے، یہ ایمان جو ناقص ہو جائے گا. اس کا ایمان تو ہوگا، لیکن جہاں پہ ایمان کی بات آئے گی کہ وہ ایمان نہیں، تو وہ اس کو علماء نے اور باقی حدیثوں کے ساتھ ملا کے کہ وہ ناقص ہوگا، مکمل نہیں ہوگا. تو اس طرح لیکن یہاں پہ بات ہمیں ہر صورت میں یاد رکھنی چاہیے، جو جن تک حجت پوری نہیں ہے، جنہیں نہیں بتایا گیا، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت دعا کرنا، دن رات ان کے لیے اپنے آب و اجداد کے لیے جو ہے وہ آنسو بہا کے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، جو ان کے درجات بلند کرے، یہ واجب ہے. کیونکہ ہمیں کسی کو نہیں پتا ان کی حجت پوری ہوگی، وہ جانتے تھے. اگر نہ جاننے کی وجہ سے، علم کی نہ جاننے کی وجہ سے ہوگا تو اللہ معاف کرنے والا. وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے. یا ان کا امتحان آخرت میں جو ہے حجت کے میدان میں ہوگا. جیسے کہ مسلم حنبل کی حدیث ہے کہ 4 آدمی جو جن کا امتحان ہوگا، جو گنگا تھا، جو برا تھا، جو جس سے جواب نہیں پہنچی. تو یہ حدیث ٹھنڈے کا ہے مسلم حنبل کی، اور دوسری حدیث نہیں ہے. تو اس کو یہاں ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو جن کی حجت پوری ہوگی تو ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلقات نہیں رکھے گا. وہ دنیاوی تعلقات کی بات یہاں نہیں آ رہی. دنیاوی تعلقات آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھار لیتے تھے اور جو چیزیں گروی رکھ کے ان سے اناج وغیرہ لیتے تھے. دنیاوی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ دنیاوی بھی آ جاتا ہے جب ہم ان کے غلام بن گئے. تو ہم ان کے ساتھ ایسا نہیں تعلق رکھ سکتے کہ ایسی تجارت بھی نہیں کر سکتے جس میں وہ ہمارے اوپر اسلحہ ہمارے اوپر استعمال کرتے ہیں. تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جو ہے کیونکہ اگر غالب ہوں گے تو صاف ظاہر ہے ان کے ساتھ جو مرضی تجارت کرو، جو کچھ مرضی کرو، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو یہاں پہ اب جو ہے وہ احکامات تبدیل ہوں گے کہ کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا. عثمان نے اس کے اوپر بہت کتابیں لکھی. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے جو جنت کی بشارت دی، ایسے لوگوں کو کہا کہ وہ جنت میں باغات میں ہوں گے. کون ہوں گے؟ جو سچا محبت اللہ سے رکھے گا اور اپنی ساری محبت، اپنی ساری جو ہے جو سارے امور جو ہے وہ اللہ کے لیے کرے گا. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی انتہائی درجے کی محبت جو ہے وہ عبادت ہے، اور جیسے جیسے وہ کم ہوتی جائے گی وہ عبادت میں کمی آتی جائے گی. جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، احسان تک پہنچ جائے گی، تو وہ مکمل ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سارے خم تسلیم ہو جائے گا اور اسے لذت اور سکون محسوس ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.